كثيرا عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 25 نومبر 2023 آپ کی خدمت کے اندر یہاں ہڈالی میں مولانا محمد فیصل صاحب کی دعوت پرخلوص پر اور ماسٹر محمد یونس صاحب، بھائی محمد قاسم صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، آج ہماری گفتگو کے 2 عنوان میزبانوں نے میرے ذمے لگائے ہیں. میں کوشش کروں گا انہی 2 عنوان پر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کر پاؤں. سب سے پہلا عنوان عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 2 سیرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما. ظاہری بات ہے، نواسا اور نانے کا معاملہ ہو تو رتبہ نانے کا بڑا ہے، تو اسی لیے میں پہلے حیات النبی سے بات شروع کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ سیرت حسنین پر بات کروں گا. میرے ساتھیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے آپ کو اور میرا بلکہ پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا. تو ہمارے نبی پاک نے ہمیں تمام عقائد سمجھائے، چاہے وہ اللہ کی ذات کے بارے میں تھے، چاہے وہ حضور پاک کی اپنی ذات کے بارے میں تھے، چاہے حضور کی جماعت کے بارے میں تھے، چاہے اللہ کی کتاب کے بارے میں تھے، یا چاہے آخرت کی زندگی کے بارے میں تھے. تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے یہ تمام عقائد ہمیں سمجھائے ہیں. اللہ کی ذات میں عقیدہ توحید سمجھایا، اپنی ذات میں عقیدہ ختم نبوت سمجھایا، عقیدہ حیات النبی سمجھایا. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت کی ذات کے لیے معیار حق کا عقیدہ سمجھایا، قرآن کریم کے لیے لا شک و لا ریب کا عقیدہ سمجھایا، اور آخرت کے بعد یعنی موت کے بعد آخرت میں اٹھنے کے اوپر یقین کا عقیدہ سمجھایا. یہ تمام عقائد ہم مانتے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ حیات النبی پر جب ہم بات کرتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے. یہ بات میں کھلی سمجھا دو، عقائد کسی کے خلاف نہیں ہوتے، عقائد اپنے لیے ہوتے ہیں. عقیدے کا مطلب ہے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے. دیکھو، ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں اللہ کو رب ہونے کے لیے قائل ہیں، حضور پاک کے خاتم النبیین ہونے کے لیے قائل ہیں. کل کوئی قادیانی اٹھ کے کہے کہ تم ختم نبوت کا عقیدہ اس لیے سناتے ہو کہ تم مرزے کے خلاف بتا رہے ہو، ہم کہیں گے نا بابا، مرزا تو کل کا بندہ ہے، وہ تو کل پیدا ہونے والا ہے. عقیدہ ختم نبوت تو 1400 سال پہلے سے آ رہا ہے. مرزے نے تو کل کی بات میں دعویٰ ختم نبوت کا انکار کی بات کر دی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے پہلے بھی ختم نبوت ہم سنتے سناتے آئے ہیں. ایسے کوئی کہہ دے کہ تم ابوبکر صدیق کے بارے میں عقیدہ خلافت بلا فصل کا سناتے ہو تو کسی کو چھیڑنے کے لیے ہم کہیں گے کوئی یا کسی کا معاملہ تو بعد میں ہے، صدیق اکبر کی خلافت کا نظریہ تو روز اول سے آ رہا ہے. ایسے ہی عقیدہ حیات النبی ہے. انکاری تو کل کی بات ہے، انکار کرنا تو پرسوں کی بات ہے. ہم نے عقیدہ حیات النبی کو شروع سے رکھا ہے اور انشاءاللہ یہی رکھیں گے انشاءاللہ. اسی لیے یہ نظریہ کسی کے خلاف نہیں ہے. کوئی اتنا لمبا چوڑا نہ ہو جی ہمارے خلاف ہے. نا بابا، مسجد ہماری، عوام ہماری، عقیدہ ہمارا، جلسہ ہمارا، ہم اپنے بندوں کو اپنے عقائد کے دلائل سمجھاتے ہیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی سمجھے کہ آج کسی کو دھویا جائے گا. بابا، ہم مولوی ہیں، ہم دھوبی نہیں ہیں کہ ہم کسی کو دھونے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم اپنا عقیدہ سناتے ہیں.
آپ اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، اللہ ہماری دنیا میں بھی صحیح خیر فرما دے، آخرت میں بھی خیر فرما دے۔ اب عقیدہ حیات النبی کے ذرا دلائل سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کے بعد کی زندگی کے دلائل اور حقائق ارشاد فرمائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے موت کے بارے میں نیکوکاروں کی بات بھی فرمائی ہے اور گناہگاروں کی بات بھی فرمائی ہے کہ جب یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، ایک وقت آئے گا یہ زندگی فانی ختم ہو جائے گی، ہم قبر اور آخرت میں منتقل ہو جائیں گے، تو ادھر رہ کر ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ اس وقت جب حضور پاک یہ بات فرما رہے تھے، قرآن کریم سورت نازعات کے پہلے رکوع کی آیت 30ویں پارے میں کافر حضور کے سامنے قبروں کی مٹی سے نکلی ہوئی ہڈی کو اٹھا کے آتے اور ہڈیوں کو یوں آواز سے چکھاتے اور کہتے اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم کھوکھلی ہڈی ہو جائے گی۔ آپ اس وقت کی حساب کتاب کی بات کرتے ہیں، یہ کھوکھلی ہڈیوں کے زمانے کے متعلق آپ ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں؟ نانا ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ آپ کون سی بات کرتے ہیں؟ بس یہی زندگی ہے، یہی معاملہ ہے، اس لیے ہم قبر آخرت کی بات نہیں مانتے۔ تو رب کریم نے ان پہ رد فرمایا تھا۔ سورۃ ممتحنہ میں ہے کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اللہ نے فرمایا میرے پاک نبی آپ صحابہ کو بتا دیں یہ جو آپ کے مخالف ہیں یہ قبر اور آخرت کا نظریہ نہیں مانتے، یہ مایوس ہو چکے ہیں۔ آپ مایوس نہ ہو، آپ اس عقیدے اور نظریے کو مانیں تو آخرت کا عقیدہ اور نظریہ مانا گیا۔ پھر قرآن کریم سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 اتری، اللہ تعالیٰ نے قبر اور آخرت کی وضاحت فرما کے رکھ دی۔ رب کریم سورۃ ابراہیم میں فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ حضور پاک علیہ السلام پہ آیت اتری، رب نے قرآن میں فرمایا اے میرے پاک نبی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی یہ ہے، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مومن کو کلمے پہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ آپ دنیا جہان کے قرآن کی تفسیر اٹھا لیں، اس آیت کے بعد ہر مفسر نے لکھا ہے، چاہے اس کا جو عقیدہ ہو، چاہے جو مسلک ہو، وہ اس آیت کے تحت اس حدیث پاک کو لکھتا ہے۔ اردو، عربی، فارسی ہر زبان کی تفسیروں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور پاک سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس آیت میں رب نے فرمایا اللہ دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا، اللہ آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا، یا رسول اللہ دنیا کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو دشمن کے سامنے مضبوط رکھے گا، اللہ آخرت میں ثابت قدم کیسے رکھے گا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وفی الآخرہ کا مطلب ہے وفی القبر، قبر کے اندر جب مومن سے سوال ہوگا فرشتہ پوچھے گا تو مومن کے ایمان کی وجہ سے اللہ اسے یہ طاقت عطا فرمائے گا کہ وہ صحیح سوال کا جواب دے سکے۔ یہ آیات اتری، اس طرح پیغمبر اسلام نے آخرت کا نظریہ بتایا، آخرت کے نظریے کے بارے میں امت کو روشناس کیا کہ موت آنی ہے، قبر آنی ہے، آخرت آنی ہے۔ اس طرح حضور پاک علیہ السلام نے بات فرمائی۔ عام بندے میں گناہگار کے بارے میں بھی فرمایا، نیکوکار کے بھی بارے میں فرمایا۔ صحیح بخاری شریف جلد اول کتاب الجنائز حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے انکانت صالحتن یا تو نیک ہوگا، انکانت غیر صالحتن یا تو برا ہوگا۔ فرمایا اگر نیک ہے تو وہ کہتا ہے قالت قدمونی قدمونی، مجھے جلدی قبر کی طرف لے جاؤ، جلدی لے جاؤ۔ اور جو برا ہے وہ کہتے ہیں یا ویلھا این تذهبون بها، اے مجھے تو بربادی نظر آ رہی ہے، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ صحابہ کرام نے یہ غور سے سنا تو سوالیہ نظروں سے حضور کو دیکھا کہ یا رسول اللہ یہ جو مردہ بولتا ہے ہم تو نہیں سنتے، تو اچھا بھی بول رہا، برا بھی بول رہا، گناہگار بھی بول رہا، نیکوکار بھی بول رہا، ہم تو نہیں سنتے۔ تو حضور نے فرمایا یسمع صوتها کل شیء الا الانسان ولو سمع الانسان لصعق۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایمان بالغیب رکھا ہے، تم نہیں سنو گے، تم میری بات مانو، اسی طرح وہ بول رہا ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے اللہ نے چھپا کیوں دیا؟ میں نے کہا تیرے اور میرے کندھے پہ بیٹھے فرشتے رب نے چھپائے، ہم نے ایمان بالغیب کے طور پہ مانے، تو یہ بھی آخرت کا معاملہ اللہ نے پردے میں رکھا، ایمان بالغیب کے طور پہ ہمیں ماننا ہوگا۔
حضور پاک نے دونوں کی بات فرمائی. اسی طرح سنن نبی داؤد میں حدیث پاک ہے, حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نبی کے صحابی ہیں, وہ ارشاد فرماتے ہیں اذا اقبر المیت, جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, اتاہ ملکان, دو فرشتے آتے ہیں, فیقعدانہ, اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں, فیقولان لہ من ربک, سوال و جواب شروع ہوتے ہیں, اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا مذہب کیا ہے. فرمایا اگر وہ صحیح جواب دیتا ہے یا برا جواب دیتا ہے تو دونوں معاملے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. فرمایا اگر وہ صحیح جواب دیتا ہے تو جواب آسمان پہ قبول ہوتا ہے, تو رب فرماتے ہیں ان صدق عبدی, میرے بندے نے سچ فرمایا, افرشوا لہ من الجنہ, اسے جنت کا بستر دے دو, والبسوا لہ من الجنہ, جنت کی ورزی دے دو, جنت کا لباس دے دو, وافتحوا لہ بابا من الجنہ, جنت وہاں رہتی ہے, بندہ یہاں رہتا ہے, اس کے درمیان کھڑکی کھول دو, فیأتیہ من طیبہا وروحہا, پھر جنت کی خوشبوئیں اس کو ملیں گی. اور حضور نے فرمایا اگر بندہ جواب نہیں دیتا, گناہگار ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے, تو فرمایا جاتا ہے کذب, اس نے جھوٹ بولا. یہاں عبدی کا لفظ نہیں ہے کہ میرے بندے نے جھوٹ بولا, تو بے ایمان کو رب اپنا بندہ نہیں فرماتے, فرمایا اس نے جھوٹ بولا. اور کیا کرو, فرمایا افرشوا لہ من النار, جہنم کا بستر دے دو, والبسوا لہ من النار, جہنم کی ورزی پہنا دو, جہنم کا لباس دے دو, وافتحوا لہ بابا الی النار, جہنم کی کھڑکی کھول دو, فیأتیہ من سمومہا وحرہا, جہنم وہاں رہتی ہے, بندہ یہاں رہتا ہے, پر اس کی بدبو اور اس کی تکلیف اس کو محسوس ہوتی رہتی ہے. اللہ محفوظ رکھے. تو حضور نے دونوں کی بات فرمائی. تو یہ تو ہے عام بندے کا معاملہ, مرنے کے بعد کیا ہوگا. اب جو انبیاء کی ذات ہے, انبیاء کا معاملہ کیا ہے, نبی کا معاملہ کیا ہے. تو عام بندے اور نبی کے درمیان ایک اور چیز بھی ہے جسے ہم شہید کہتے ہیں. وہ عام بندہ نہیں ہے, وہ شہید ہے, پھر رتبہ نبی کا ہے. تو حضور نے عام بندے کی بات بھی فرمائی, شہید کی بات بھی فرمائی, نبی کی بات بھی فرمائی. شہید کے لیے قرآن کریم نے بتایا, فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں, توجہ رکھنا, تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, ایک ہے بل احیاء, ایک ہے وَلَکن لا تشعرون. پہلے کا ترجمہ ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو. دوسری آیت کا لفظ فرمایا بل احیاء, زندہ کہو. قولوا محذوف ہے یہاں پر, زندہ کہو. سوال اٹھتا تھا اللہ مردہ نہ کہے, شہید ہو گیا, زندہ کہے کیسے؟ آنکھ تو نہیں جھپک رہی, دل تو نہیں دھڑک رہا, سانس تو نہیں چل رہی, نبضیں بند ہے, اللہ زندہ کیسے ہے؟ تو رب نے جواب دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, میں نے بتا دیا ہے, مان. سبحان اللہ. قرآن تین باتیں کرتا ہے, توجہ, میں پوری گفتگو کا خلاصہ دے رہا ہوں. قرآن تین باتیں کرتا ہے. مردہ نہیں کہنا شہید کو, ایک بات. زندہ کہنا ہے, دوسری بات. تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, تیسری بات. آج ان تینوں باتوں پہ علماء جو وقت عمل پیرا ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جو ہم کہیں قرآن کہتا ہے مردہ نہیں ہے, میں کہوں مردہ ہے. قرآن کہتا ہے زندہ کہو, میں کہوں زندہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی اور میں اعلان کروں, اے مناظر کرو, مجھے سمجھا کے دکھاؤ. نانا بابا, ہم تینوں کے قائل ہیں. اللہ فرماتے مردہ نہ کہو, ہم مردہ نہیں کہتے. اللہ فرماتے زندہ کہو, ہم زندہ کہتے ہیں. رب فرماتے اس میں بحث میں نہ پڑو, وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, یہ میرا معاملہ ہے, بس معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. تو جو بات قرآن کہتا ہے ہمیں قرآن کا نام لے کر قرآن کی ماننی چاہیے. جو بات اللہ کا قرآن کہتا ہے ہمیں قرآن کو مان کے قرآن کی تسلیم کرنی چاہیے. یوں نہیں ہے کہ قرآن کے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, میں کہوں گا فلاں مولوی کو لاؤ, مجھے سمجھاؤ, فلاں کو بلاؤ, مجھے سمجھاؤ. نہ بابا, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی, ماننا پڑتا ہے. سمجھ نہیں آتی, تسلیم کرنا پڑتا ہے. سمجھ نہیں آتی, ایمان رکھنا پڑتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھو آپ کے اور میرے کندھوں پہ کون بیٹھے ہیں؟ بولیے کون بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ اوپر آ گئی بسکٹ, اوپر آ گیا قمیض کا حصہ. اب فرشتے چھپ گئے, چھپ گئے یا نہیں چھپ گئے؟ تو پھر لکھیں گے کیسے اگر چھپ گئے تو؟ انہوں نے کلام کہتا ہے, انہوں نے کاغذ کہتا ہے, انہوں نے سیئی کہتا ہے, انہوں نے لکھائی کہتا ہے. اب تو چھپ گئے.
آپ کہیں گے نا اس پہ عقل نہیں چلائیں گے، بس بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں۔ تو جب یہاں عقل نہیں چلاتے، جو کندھے پہ بیٹھے ہیں، ادھر عقل کیوں چلاتے ہو جس کے لیے رب نے فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جب رب نے فرما دیا سمجھ نہیں آئے گی تو کیا ضرورت لڑائی کی، کیا ضرورت پھڑنے کی، کیا ضرورت خواہ گردان مانگنے کی؟ من میں بندہ تو ٹھیک ہے، اللہ کے قرآن نے کہہ دیا تسلیم کر دینا چاہیے، تو یہ شہید کی زندگی ہے، یہ نبی نے فرما دیا۔ اب پھر حدیث پاک میں اس کی مزید تشریح حضور نے فرمائی، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارواحہم فی اجواف طیر خضر، فرمایا شہید کی روح سبز پرندے کے پوٹ میں اللہ جنت کے اندر رکھتے ہیں، تسرح من الجنت حیث تشاء، وہ جہاں چاہتا ہے گھومتا اور پھرتا ہے، اور وہ روحیں وہاں رہتی ہیں، جسم یہاں رہتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے توجہ کہ اللہ نے فرمایا جسم یہاں زندہ، حضور نے فرمایا روح وہاں زندہ، تو روح تو جسم میں نہیں ہے، حدیث میں روح جنت میں ہے شہید کی، اور حدیث میں قرآن میں ہے شہید قبر میں ہے، تو جسم ادھر روح ادھر، زندہ کیسے ہے؟ تو اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ آپ کہیں گے روح کہاں جاتی ہے؟ قرآن سے پوچھ کے 24ویں پارے کا دوسرا صفحہ اٹھاؤ، سورۃ زمر آیت نمبر 42 اٹھاؤ، اللہ فرماتے ہیں اور میں بتاتا ہوں شہید کی روح، سونے والے کی روح کہاں جاتی ہے؟ رب فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون۔ اللہ نے فرمایا دو بندوں کی روحوں کی بات کر رہا ہوں، مرنے والے کی بھی سونے والے کی بھی، تو ان دونوں کی روحیں نکال لیتا ہوں، نیند میں روح نکال لیتا ہوں، جس نے مرنا ہوتا ہے اس کی روح اپنے پاس رکھتا ہوں، جس نے زندہ ہونا بعد میں اٹھنا ہوتا ہے اس کی روح چھوڑ دیتا ہوں، فیرسل الاخرى الى اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک۔ تو ہڈالی کے غیوروں آیت کے ترجمے پہ سمجھو، رب نے دونوں کی روح نکالنے کی بات کی، مرنے والے کی بھی سونے والے کی بھی، تو پتہ چلا سونے والے کی نیند میں روح جسم میں نہیں ہوتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نیند کے وقت روح جسم میں نہیں ہوتی، تو روح جسم میں نہیں ہے تو سونے والا زندہ کیسے ہے؟ یا تو کوئی مر گیا، اب کوئی نہیں کہتا مر گیا، کیوں؟ اگر بندہ سو جائے تو بیوی کو طلاق نہیں ہوتی، بیوی عدت میں نہیں بیٹھتی، اولاد جائیداد تقسیم نہیں کرتی، سب کہتے ہیں سو گیا ہے، بھئی روح تو نکل گئی ہے، کیوں سویا ہے؟ کہتے ہیں روح کا تعلق ہے، نکلی تو ہے، تعلق ہے تو سونے والا زندہ ہے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے شہید کا جسم زندہ، حدیث کہتی ہے شہید کی روح زندہ، روح وہاں جسم یہاں، تعلق ہے تو شہید زندہ ہے۔ جو سونے والے پہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں وہی مرنے والے کے لیے، شہید کے لیے تو ہم دیکھ لیں تو عقل کی بنیاد بھی آ جائے گی، لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میرے پاک نبی نے دوسری بات فرمائی، عام مردے کی بھی شہید کی بھی، آؤ ذرا نبی پہ، تیسرا کام نبی کا ہے، نبی کی حیات کیسی، عقیدہ حیات الانبیاء کیسا، یہ بھی حضور پاک نے فرمایا۔ آؤ میں اس پر آیت بھی پڑھتا ہوں، حدیث بھی پڑھتا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے شہید کیوں زندہ ہے؟ فرمایا لمن یقتل فی سبیل اللہ، اس کی موت اللہ کے راستے میں آتی ہے، یہ جان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو جو جان اللہ کے راستے میں دے دے وہ زندہ ہے، یہ قرآن نے کہا۔ اب نبی کے معاملے کو دیکھتے ہیں، نبی نے اللہ کے راستے میں کیا کیا دیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا نبی کی چار چیزیں اللہ کے لیے ہیں، قل اے نبی اعلان کر دو ان صلاتی میری نمازیں، و نسکی میری قربانیاں، و حیات و مماتی میری موت، اور و محیایا میری زندگی، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی کی زندگی بھی اللہ کے لیے، نبی کی وفات بھی اللہ کے لیے، نبی کی قربانی بھی اللہ کے لیے، نبی کی نمازیں اور عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ تو شہید ایک چیز دے رہا تھا، یقتل، زندگی دے رہا تھا رب کے راستے میں، وہ زندہ جس نبی نے پوری چار چیزوں کی زندگی دے دی وہ اس سے بڑھ کے زندہ۔ تو وہاں صرف موت آئی تو زندگی، یہاں موت بھی آئی، زندگی بھی ملی، نمازیں بھی ملی، قربانیاں ساری اللہ کے لیے۔ تو اب انبیاء کا مسئلہ حضور پاک نے ہمیں بتایا، کیسے بتایا؟ میرے نبی پاک فرماتے ہیں صحیح مسلم کی صحیح حدیث، جلد نمبر 2 صفحہ 264،
حضور پاک نے فرمایا حضرت انس بن مالک کو کہ اے انس مررت علی موسیٰ لیلتن اسری بی عند الکتیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ۔ انس میرے صحابی یہ عقیدہ دنیا کو بتا دے کہ جب تمہارا نبی معراج کا سفر کر رہا تھا، معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، تو جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو ان کو میری قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے دیکھا۔ یہ کسی صحابی نے نہیں دیکھا، کسی ولی نے نہیں دیکھا، کسی عام مولوی عالم کسی بندے نے نہیں دیکھا۔ میں ولیوں کا بھی قائل ہوں، میں صحابہ کا بھی قائل ہوں، انہوں نے نہیں دیکھا۔ یہ دیکھا ہے کہ صرف نبی نے نہیں، امام الانبیاء نے دیکھا۔ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ حضور کو آ کے فلانے نسا ہوئے صحیح موسیٰ پڑھ دے کرے ہیں، جی نہیں، کسی اور نے نہیں بتایا۔ حضور پاک نے اپنی آنکھوں سے خود دیدار فرمایا، اپنی آنکھوں سے خود منظر دیکھا، اپنی آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا قبر میں حضرت موسیٰ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ایک شخص نے کہا مولانا حدیث تو ٹھیک ہے، اس کی سند پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ سوال فرمائیں۔ وہ کہنے لگا یہ آسمان والی قبر مراد ہے، زمین والی نہیں ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ کہتے ہیں آپ ہنستے ہیں دینی مسئلے پر؟ میں نے کہا تو نے بات ہی ایسی کی ہے، آسمان پہ قبریں نہیں ہوتی، زمین پہ قبریں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس حدیث میں لفظ لکھا ہوا ہے، حضور نے فرمایا میرا بیٹا انس میں نے دیکھا عند الکتیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبری، حضرت موسیٰ کی ادھر قبر تھی، ادھر سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، یا کچھ رہتی جاتے ہیں ٹبا ہے، تو ادھر ایک ٹیلا تھا، ادھر قبر تھی۔ تو میں کہتا صاحب کے ٹبے بھی آسمان پہ ہونے؟ کہتے نہیں، ٹبے تو صحیح زمین پہ ہونے۔ میں کہ اللہ کے رسول نارو گاہر کی دیئے عند الکتیب الاحمر، یہ حدیث کیو صفا یہ کتاب اسی ہاتھ لکھا ہے نارو رکھتا ٹبا ہے، تو ٹبا آپ کے نبی نے زمینی قبر دی گاہر کی دیئے۔ میں نے ضد نہیں کرنا چاہیے گا، رولا نہیں پاؤنا چاہیے گا، دین فساد نہیں پھیلانا چاہیے گا، یہ اللہ کا سے بن گئے رسول کا سے بن۔ تو فرمایا عند الکتیب الاحمر، 700 ٹیلا کا وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضور پاک نے قبر میں نماز پڑھتے دیکھا تو یہ عقیدہ آ کر امت کو بتایا اور اعلان فرمایا میرے پاک نبی نے۔ حضرت انس کی روایت مستدلی اعلیٰ کی فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ انس یہ صرف حضرت موسیٰ کی بات نہیں ہے، اللہ تمام انبیاء کی یہ شان بتاتے ہیں، تمام انبیاء کا یہ مقام بتاتے ہیں کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستو میرے پاک نبی نے تینوں کی بات کی، گناہگار کی بات بھی کی، شہید کی بات، نیکوکار کی بات بھی کی، شہید کی بات بھی کی، نبی کی بات بھی کی۔ اب ایک شخص کا سوال تھا، میں وہ جواب سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مجھے دیکھیں، مجھے ایک شخص نے کہا تینوں زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں عام بندہ بھی زندہ، شہید بھی زندہ، نبی بھی زندہ۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں فرق کیا؟ میں نے کہا بڑا فرق ہے۔ کہتے ہیں کیسا؟ میں نے کہا آپ نے چہرہ دیکھا، تیرے چہرے پر 3 چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا تیرے چہرے پہ داڑھی کا بال ہے، تیرے چہرے پہ رخسار ہے، تیرے چہرے پہ آنکھ ہے۔ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا یہ تینوں چیزیں زندہ ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ بال زندہ ہے کہ بڑھ رہا ہے، رخسار زندہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے انگلی لگی ہے، آنکھ زندہ ہے کہ دیکھ رہی ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ان تینوں کی زندگی برابر ہے؟ مجھے منہ دیکھنے لگا۔ میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں، داڑھی کا بال ہے، اس کو تھوڑا سا ایسے کینچی سے کاٹ دیں، تکلیف ہوتی ہے؟ بولیے بولیے، تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں۔ ادھر مٹی لگا لیں، تکلیف ہوتی ہے؟ یہ ہے زندہ، دونوں میں تکلیف نہیں ہے، چاہے کینچی سے کاٹو چاہے مٹی لگاؤ۔ تھوڑا آگے آؤ، جو رخسار ہے اس پر مٹی لگائیں، تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں، لیکن کینچی سے کاٹے تو ہوتی ہے۔ دیکھو یہ بھی زندہ تھا، اسے دونوں میں تکلیف نہیں ہے، یہ زندہ ہے، اسے ایک میں تکلیف ہے ایک میں نہیں ہے۔ اب آنکھ پہ آؤ، کینچی تو چھوڑو، اسے مٹی بھی تکلیف دیتی ہے۔ تو آنکھ زندہ بڑی حیثیت، رخسار زندہ درمیانی حیثیت، داڑھی کا بال زندہ آخری حیثیت۔ عام بندہ بھی زندہ ہے، اس کی تکلیف گناہگار کو ملے گی یا راحت نیکوکار کو ملے گی، بس۔ شہید زندہ ہے، اس کا معاملہ ہے روح سبز پرندوں کے پوٹوں میں سفر کرے گی اور مزے کرے گی، اس کی مثال رخسار سی ہے، عام بندے کی مثال بال سی ہے، اور انبیاء کی حیات کی مثال آنکھ کی پتلی سی ہے کہ سب سے اعلیٰ حیات۔ بے شک۔ تو یہ میں نے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، عقل بھی پیش کیا۔
کہیں یہ نہ کہنا میں نے وجن دے بعد سارے بھائیوں نے صاحب کو کہ اے مولی تو صرف عقل نس کیا نا بابا وہ تیجا نمبر ہے، دوجا نمبر حدیث دے، پہلا نمبر قرآن دے کہ میں تیجے پڑھ کے تم کو سنا گیا تو ہم عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں۔ اسی ٹاپک پر آخری سوال کر کے دوسرے عنوان پہ آتا ہوں۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ مولانا آپ نبی کو قبر میں زندہ مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل زندہ مانتا ہوں۔ کہتے ہیں میرا سوال ہے کہ نبی اگر قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ وضو خانہ ثابت کرو۔ میں نے اسے کہا میرے بھائی میرا ایک سوال ہے کہ جب بندہ غسل کرتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے؟ کہتے ہاں غسل کریں تو وضو ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نبی کو صحابہ نے غسل کرا کے رکھا تھا؟ کہتے جی کرا کے رکھا تھا۔ میں نے کہا وہی وضو برقرار ہے۔ اور ٹوٹن تو دکھا چاہتے کرن میں نہیں کہہ سکتا، ٹوٹنا تو دکھا دے کرنا میں دکھا دوں گا، وہی وضو آج تک برقرار ہے۔ تو ایک مولوی صاحب بیٹھا تو اس نے کہا میں ٹوٹنا نہیں کہتا۔ میں کہتا آپ بسم اللہ پوتر تو دکھا۔ وہ کہنے لگا تم کہتے ہو نبی زندہ ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہتے زندہ کو نیند بھی آتی ہے؟ میں نے کہا آتی ہے۔ کہتے نیند کا وضو ٹوٹ گیا۔ وہ بڑا خوش ہونے لگا۔ میں کہوں ذرا جھل کے بامے صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے؟ کہ جی ہاں۔ میں کہا کتاب الصلاۃ حدیث کی ہے؟ کہ جی ہاں۔ میں کہا حدیث میں ہے حضور پاک نے عشاء کی نماز پڑھائی، وتر نہیں پڑھے اور آ کر سو گئے۔ اما عائشہ نے پوچھا اتنام قبل ان تفطر، ابھی تو صبح کے آپ نے ابھی تو وتر بھی نہیں پڑھے، آپ سو گئے؟ حضور سو گئے۔ حتی سمعت غطیتا، بڑی گہری نیند سوئے، پھر اٹھے حضور پاک نے نماز پڑھائی، وضو نہیں کیا تازہ۔ حضرت بلال آگے ہوئے، یا رسول اللہ دو باتیں ہو گئی۔ بلال کیا ہوا؟ کہ یا تو آپ بھول گئے ہیں یا اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا ہے، اور اگر اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا تو ہمیں بھی بتائیں نا، ہم بھی کل وضو نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا دونوں باتیں نہیں ہوئی، نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ نے وضو کا حکم اٹھایا۔ کہ یا رسول اللہ ایک ہی میں تھی سکتا ہے، پھر آپ نے وضو تازہ نہیں کیا، نیند سے اٹھ کے نماز پڑھا دی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ان عینای تنامان ولا ینام قلبی، بلال میں نبی ہوں تو امتی ہے۔ نبی کی نیند میں نبی کا دل جاگتا ہے، نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی سوئے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے۔ نبی کے دل جاگنے کی وجہ سے نبی کی نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ سبحان اللہ۔ میں کہ تو آتا ہے وضو نہیں دکھا ٹوٹ گیا ہے، اللہ کے بندے نہیں ہو سکتا تو تم ٹوٹنا پہلے دکھا دو، کرنا میں دکھا دوں گا اگلی بار۔ اگر تو کہتے ہیں وضو خانہ دکھاؤ، چل میں اس کو وضو خانہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ نبوت کی قبر کیا ہے؟ نبوت کی قبر جنت کا باغ ہے۔ کہتے ہیں جی ہاں، میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے انہار من ماء، جنت میں پانی کی نہریں ہوں گی۔ تو صرف وضو سے ایک ٹوٹی نکال کر پانی کی نہریں ہوں گی میرا بھرا، انہار من ماء۔ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے جیسی بات آپ کر رہے ہیں، میرے یہ عقل کی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو یہ عام بندے کے لیے بھی ہے، شہید کے لیے بھی ہے، نبی کے لیے بھی ہے، ہم تینوں کو مانتے ہیں۔ اب دوسرے عنوان پہ سیرت حسنین کریمین، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں کے قائل ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے دونوں نواسے حضور پاک علیہ السلام کے حیدری نواسے، ورنہ نواسے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہیں آپ کے علم میں؟ نواسے حضور کے 5 ہیں، ذہن میں رکھنا، نواسے حضور پاک علیہ السلام کے 5 ہیں۔ 4 نواسیاں ہیں، 5 نواسے ہیں، 9 ہیں۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ حضور پاک کی پہلی بیٹی حضرت زینب ہے، حضرت ابو العاص سے ان کا نکاح ہوا، ان کی 2 اولادیں ہیں۔ پہلے بیٹے کا نام ہے علی زین بھی، دوسرے کا نام ہے امامہ۔ یہ امامہ اور علی حضرت فاطمہ کے بچوں سے پہلے حضور کے نواسے اور نواسے ہیں۔ پھر حضور کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ ہے، ان کی شادی میں حضرت عثمان سے اولاد نہیں ہوئی۔ تیسری حضور کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم ہے، اس کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی، بیٹا عبداللہ بن عثمان پیدا ہوا، ایک روایت میں ابان بن عثمان پیدا ہوا۔ تو یہ تیسرا حضور پاک علیہ السلام کا نواسا۔ ویسے تو دوسرا نواسا ترتیب کے اعتبار سے 3 ہو گئے کیونکہ وہاں ایک بہن تھی پہلے، اب اس کے بعد 3 یہ ہو گئے۔ 3 آ جاؤ، حضرت فاطمہ کے 3 بیٹے ہیں، حسن، حسین، محسن۔ ابن ماجہ میں تینوں نام موجود ہیں، تو 3 نواسے ہیں۔ محسن بچپن میں فوت ہوئے، اس لیے ان کا ذکر زیادہ نہیں کیا جاتا، زیادہ ذکر حسن اور حسین کا سنایا جاتا ہے۔ تو یہ 3 نواسے، چوتھے نواسے حضرت علی زین بھی، 5ویں نواسے عبداللہ بن عثمان، تو 5 نواسے۔ اب آؤ نواسیوں پہ، حضور کی 4 نواسیاں، حضرت حسن حسین کی 3 بہنیں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ تینوں حضرت علی کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ حضور کی نواسیاں ہیں، ام کلثوم،
زینب رقیہ بچپن میں فوت ہو گئی محسن کی طرح، اس کا ذکر نہیں کرتے تو دو کا ذکر کرتے ہیں حضرت زینب ام کلثوم کا. تو اسی طرح 3 بیٹیاں 3 بیٹے، تو یہ 4 بیٹیاں ہو گئی ایک زینبی حضرت امامہ کو ملا کر، تو 4 نواسیاں اور 5 نواسے ہیں. اب ذرا توجہ رکھنا، یہاں ایک نکتہ یہ بھی بتا دو کہ حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں والے رکھے ہیں. جو حضرت فاطمہ کی بہنیں ہیں نا زینب رقیہ ام کلثوم، وہی نام اپنی بیٹیوں کے رکھے ہیں زینب رقیہ ام کلثوم. اب اندازہ لگائیں اگر اماں فاطمہ سے حد میں پیار ہے اور ہونا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ، تو اماں فاطمہ کو اپنی بہنوں سے اتنا پیار ہے کہ بہنوں والے نام اپنی بیٹیوں کے رکھے ہیں. سبحان اللہ، تو سبحان اماں فاطمہ کی بہنوں کو بھی مانے، اماں فاطمہ کی بیٹیوں کو بھی مانے. حضرت حسن اور حسین کے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے. سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت یعلا بن مرہ الثقفی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمائے حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت حسن کی پیدائش پہ حضور پاک گئے اور فرمایا ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. سوال اٹھتا ہے کوئی بیٹا تو تب جب حضور کے بیٹے کا بیٹا ہوتا، یہ تو حضور کی بیٹی کا بیٹا ہے، تو حضور کا بیٹا کیسے ہے؟ یہ میرے پاک نبی کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے حضور کے بیٹوں کو اٹھا لیا کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کی نسل حضور کی بیٹی سے زندہ رکھی ہے. اس لیے سے فرمایا ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. حضرت حسن دکھایا گیا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا علی کیا نام رکھا؟ فرمایا الحرب، میں نے اس کا نام جنگی مجاہد رکھا ہے. حضور نے فرمایا لا بل ہوا حسن، ان کا نام حسن ہوگا، حسن. اس کے بعد حضرت حسین کی ولادت ہوئی. حضرت حسین کی ولادت کے لیے حدیث پاک سنے، اس دھرتی پہ اماں خدیجہ کے بعد جو شخصیت ایمان لائی ہے عورتوں میں سب سے پہلے، اس کا نام حضرت لبابہ بنت حارث ہے، جن کی کنیت ام الفضل ہے، اور یہ بیوی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کی، یہ حضور کی چچی ہیں حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ. ان کے لیے مولا علی قاری نے مولا لکھا ہے انہا اول اسلمت فی الاسلام بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ، کہ حضرت خدیجہ کے بعد جو سب سے پہلے مؤمن بنی ہے وہ ام الفضل حضرت عباس کی بیوی ہے. تو حضرت عباس کی بیوی حضور کی چچی حضور کو آ کر بتاتی ہیں اللہ کے رسول میں نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے. مشکات میں یہ خواب موجود ہے. حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا چچی؟ کہ یا رسول اللہ میرا جسم خوف سے کانپ رہا ہے، میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ جاتا ہے اور کٹ کر میری گود میں آ جاتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی ایسے ہو جائے. تو پریشان تھی. حضور پاک علیہ السلام مسکرائے اور تسلی دی میری چچی یہ تو بڑا اچھا خواب ہے. کہ رسول اللہ اچھا کیسے ہے؟ فرمایا ان قریب رب کریم اس کی تعبیر کے مطابق فاطمہ کو بیٹا دے گا اور تیری گود میں پرورش پائے گا. اور وہی ہوا. اما فاطمہ کے لیے حضرت حسین پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہ نے ان کی پرورش فرمائی. یہ دونوں شہزادے جب اس دنیا میں تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کا عقیقہ فرمایا. ان کے بال مبارک مونڈ کے چاندی کی بقدر اس کا صدقہ فرمایا. یہ بچپنے میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت مودت تعلق اتنا رہا کہ راستے میں حضور پاک جاتے حضرت حسین ٹھہرے ہوتے تو فکانہ یلاقہ، حدیث پاک میں ان سے آپ علیہ السلام پیار فرماتے، ادھر بھاگتے تو حضور ادھر سے پکڑتے، ادھر بھاگتے تو ادھر سے پکڑتے، پھر انہیں چومتے اور انہیں سونگتے. فرمایا ہمارے حانتی من الدنیا، یہ جنت میں رب نے، دنیا میں رب نے مجھے جنت کی ٹہنیاں دی ہیں، جنت کی خوشبوئیں دی ہیں. ان سے اتنا پیار حضور پاک علیہ السلام نے کیا اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار فرمایا. 19 صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے، 19 صحابہ سے. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب سوال اٹھتا ہے جنتی نوجوان کا کیا مطلب؟ تو حدیثیں 2 ہیں، ایک جنتی بوڑھوں کے لیے ہے، ایک جنتی جوانوں کے لیے ہے. کنز العمال میں حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے. فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سوال اٹھتا ہے کہ بھئی جنت میں تو سارے جوان ہو گئے، جنت میں تو کسی بوڑھے نے نہیں جانا، جنت میں تو کسی بوڑھی نے نہیں جانا، سارے جوان ہو کے جائیں گے، تو پھر جنتی بوڑھوں کی سرداری کہاں سے آئی اور جنتی جوانوں کی سرداری کہاں سے آئی؟ تو
تو ہم نے کہا حضور پاک کا کوئی فرمان غلط نہیں ہوتا، مطلب سمجھ نہ آئے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ محدثین فرماتے ہیں جو بڑھاپے میں فوت ہوا وہ بھی جوان ہوگا جنت میں، جو جوانی میں فوت ہوا یہ بھی جوان ہوگا جنت میں، لیکن جو بڑھاپے میں فوت ہوا ان کی سرداری کا تاج ابو بکر عمر کے پاس ہے، جو جوانی میں گیا اس کی سرداری کا تاج حسن اور حسین۔ ہم دونوں پہ کہا، میں نے آپ کو کہا نا ہم صحابہ بھی مانتے ہیں، اہل بیت بھی مانتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کے یارانے کو، اہل بیت کہتے ہیں نبی کے گھرانے کو۔ ہم گھرانے کے بھی قائل ہیں، یارانے کے بھی قائل ہیں۔ میرے دوستو، حضرت حسن حسین کا یہ تعلق حضور کے ساتھ اس وقت تک رہا جب حضرت حسن کی عمر تقریباً کوئی 8.5 پونے 9 سال تھی، اور حضرت حسین کی عمر 7 سال تھی جب نانا جان کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب توجہ رکھنا، میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں جب بھی سیرت حسنین کو پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں۔ آگے دنیا میں لوگ اتنا سناتے ہیں حضرت حسین کا بچپن، اس کے بعد چھلانگ لگاتے ہیں اور شہادت پہ پہنچ جاتے ہیں، سیدھا کربلا سناتے ہیں، درمیان کی زندگی نہیں سناتے۔ کیوں بھائی؟ حضرت رسول اللہ 7 سال حضرت حسین کی عمر تھی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب شہید ہوئے حضرت حسین تو اس وقت عمر تھی 58 سال، درمیان کے 50 سال کہاں گئے؟ یہ تو سنو، یہ مارکا نہیں سنے گا، پتہ کیوں؟ یہ وجہ تو نہیں سنے گا، یہ 2.5 سال دور ابو بکر ہے، 10 سال دور عمر ہے، 12 سال دور عثمان ہے، 4.5 سال دور علی ہے، 6 مہینے دور حسن ہے، تو 19 سال دور امیر معاویہ ہے۔ یہ بڑھتا ہے کل ملا کے 50 سال۔ اگر سناؤں تو محبتہ نظر آسن، پیار نظر آسن، چلو سناؤ ہی نہ، یا بچپن سناؤ تو یا شہادت سناؤ۔ میں سوکھا کام نہیں کہ میں مطلب ٹپ مار کے انگوٹھے بند پڑو ہوئے، اس کے لیے دلائل موجود ہیں۔ یقین مانیے میں نے جہاں بھی یہ بات کی ہے لوگوں نے توجہ سے سنی ہے کہ مقصد کہا تو ٹھیک ہے، یا تو بچپن سنے دیں یا شہادت سنے دیں۔ آؤ میں آپ کو ایک واقعہ اس زندگی کا بھی سنایا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور ہے، حضرت حسن اور حسین اگرچہ عمر 10 سال کے اندر ہے، لیکن حضرت خالد ابن ولید کی قیادت میں عراق کا علاقہ ہیرا فتح ہوا۔ حضرت امام ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے، اور اسی طرح امام ابو جعفر نے تاریخ الرسل والملوک میں لکھا ہے، تاریخ ابن خلیفہ خیاط میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ہیرا سے چادریں آئیں، ان چادر کا نام تھا رداء ابن لسان۔ ان کو وہ لوگ اپنے کندھے پہ رکھتے تھے جو بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے علماء ہوتے، بڑے نامور لوگ ہوتے، وہ اپنے کندھے پر یوں وہ چادریں رکھتے تھے۔ جب وہ چادریں فتح ہو کے مدینہ آئیں تو حضرت ابو بکر نے ایک چادر حضرت حسن کے کندھے کے لیے دی، ایک حضرت حسین۔ یہ محبت دیکھے تو کیا تھا، اگرچہ بچپنا تھا، کوئی اتنی تفصیل نہیں ملتی، لیکن یہ محبت کا تعلق ملتا ہے۔ آؤ ذرا حضرت عمر کے دور پہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو ان شہزادوں نے وہ خدا کی قسم واقعات موجود ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سیرت حسنین میں دیکھنا ہو تو حضرت عمر کا جب دور آیا تو حضرت حسین کی عمر 11.5 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان سے بھی 1 سال زائد تھے۔ تو حضرت عمر کے دور میں تو ان لوگوں نے تو وہ خصوصی واقعات ذکر ہے ان کی کتابوں میں کتنے آپ کے سامنے سناؤں، میرے لیے سلیکشن مشکل ہو جاتی ہے۔ آؤ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں سناتا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر کوئی بات کرنا چاہی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات سنی اور فرمایا حسین میرے پاس آیا کرو، مزید بھی کوئی بات آپ سے کروں گا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے حضرت حسین ایک مرتبہ گئے حضرت عمر کے پاس، یہ وہ وقت تھا جب حضرت عمر کی حضرت معاویہ سے میٹنگ چل رہی تھی مدینہ طیبہ میں، گورنر شام حضرت معاویہ کی سرکاری میٹنگ چل رہی تھی۔ حضرت حسین دروازے پہ گئے تو دیکھو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کیسے آئے؟ کہا میں تو ملنے آیا حضرت عمر سے، مجھے بلایا تھا۔ تو انہیں فرمایا بہت اچھا، میں بھی ملنے آیا لیکن دربار میں مجھے بھی اندر نہیں جانے دیا دربار میں، تو میں عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا بیٹا ہوں، مجھے نہیں جانے دیا، ذرا آپ ٹرائی کریں۔ تو حضرت حسین فرمانے لگے نہیں، جب آپ کو نہیں جانے دیا تو مجھے کہاں جانے دیں گے، کوئی خاص بات ہوگی، چلو بعد میں ملیں گے۔ واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے پوچھا حسین آپ میرے پاس نہیں آئے؟ فرمایا میں تو آیا تھا۔ کہا کب آئے؟ کہا جب آپ کی میٹنگ چل رہی تھی، حضرت معاویہ کے ساتھ مشورہ چل رہا تھا تو میں آیا۔ فرمایا اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا اندر کیسے آتا، میں نے دیکھا آپ کے بیٹے کو بھی اجازت نہیں ملی تو مجھے کہاں سے ملے گی؟ فرمایا نہیں حسین، عمر کے بیٹے کو اجازت نہیں ہے، رسول اللہ کے بیٹے کو اجازت ہے۔
یہ روایت حضرت امام ابن کثیر نے لکھی ہے، فرمایا آپ آ سکتے ہیں. اتنی محبت اور مودت، توجہ، حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں حضرت حسین کی شادی ہوتی ہے. یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، ہمارے اہل تشریح دوستوں کی کتابوں میں بھی ہے. حال ہی میں جو ان کے ایک محقق فوت ہوئے ہیں ضمیر اختر صاحب، ان کی کتاب اٹھائیں نا، اس میں حضرت شہر بانو کے نام پہ اس نے کتاب لکھی ہے، اور اس میں اتنے حوالے اس نے اصول کافی کے جمع کیے، آپ حیران ہو جاؤ. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا دور تھا، حضرت عمر کے دور میں ایران کے بادشاہ یزدجر کی 3 بیٹیاں پکڑی گئی. توجہ رکھنا، 3 بیٹیاں، ایک کا نام تھا شہر بانو، ایک کا نام تھا کیہان بانو، ایک کا نام تھا مروارید بانو. یہ تینوں اس کی بیٹیاں تھیں جو یزدجر شاہ ایران تھا، یہ پکڑ کے مدینہ لائے گی. تو شہزادیاں تھیں. ان شہزادیوں نے راستے میں ایران سے مدینہ تک صحابہ کے حسن سلوک کو دیکھا، محبت اخلاق کو دیکھا تو مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام بھی تابعہ بن گئی، کیونکہ صحابی کے ہاتھ پہ مسلمان ہونے والا تابعی کہلاتا ہے. تو تینوں تابعہ بنی. حضرت عمر کے دور میں یہ سارا مجلس کا معاملہ شروع ہوا، صحابہ اور اہل بیت کی مجلس لگی. ان تینوں کا نکاح حضرت علی کے مشورے سے 3 شہزادوں کے ساتھ ہوا. فرمایا بڑی بڑی جو بہن تھی اس کا نام تھا کیہان بانو، وہ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو نکاح میں دی گئی. دوسری بیٹی یزدجر کی، اس کا نام تھا مروارید بانو، یہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دی گئی. اور تیسری بہن تھی شہر بانو، یہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کو دی گئی. یہ تینوں، علی کا بیٹا، عمر کا بیٹا، ابو بکر کا بیٹا، آپس میں ہم زلف لگے اور تینوں بہنوں سے ان کے نکاح ہوئے. پھر ان کی اولاد پیدا ہوئی. ابو بکر کا پوتا قاسم بن محمد کیہان بانو کا بیٹا، حضرت عمر کا بیٹا سالم، حضرت عمر کا پوتا سالم بن عبداللہ مروارید بانو کا بیٹا، حضرت حسین کا بیٹا، حضرت علی کا پوتا امام زین العابدین شہر بانو کا بیٹا. تو ابو بکر کا پوتا، عمر کا پوتا، علی کا پوتا، آپس میں خالہ زاد بھائی اور مساق لگتے ہیں. کیوں سنائے گا دشمن یہ واقعہ؟ اگر وہ سنائے تو نفرت اس کی کہاں جائے گی؟ اس لیے انہوں نے کہا مٹی پاؤ نعوذ باللہ لکا کر رکھو، ڈسنا کو نہیں، نہ صرف بچپن سناونا ہے تو شہادت سناونی ہے. بچو علی کا حل چھوڑ دو نا بابا. یاد رکھے محبت چھپانے سے نہیں چھپتی، یہ نکل کے رہتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو خوشبو ہے جس نے بکھرنا ہے، جسے اچھا نہیں لگتا وہ کنارہ کر دے، لیکن خوشبو بہک کے رہتی ہے، مہک کے رہتی ہے. میرے دوستو، حضرت عمر کے دور میں اور بھی کئی واقعات ہیں، لیکن میں قلت وقت پر حضرت عثمان کے دور میں آتا ہوں. حضرت عثمان غنی کا دور ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت حسن اور حسین نے 3 براعظم کا سفر کیا ہے. 3 براعظم کا جہادی سفر، براعظم ایشیا، براعظم یورپ، براعظم افریقہ. یہ تینوں براعظم کا سفر حضرت حسین اور حسن کا ہے دور عثمان کے اندر. اور علاقوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، 15 علاقے ایک ایک ممالک کے امام ابن کثیر نے جمع کیے ہیں، حضرت امام ابو جعفر نے جمع کیے ہیں، تاریخ خلیفہ ابن قیاس نے جمع کیے ہیں. بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں یہ دونوں بھائی جوان ہو چکے تھے اور کہتے تھے امیر المؤمنین حکم فرمائیے کوئی جہادی لشکر جا رہا ہو تو ہم حاضر. اور یہ جاتے. بر اعظم افریقہ میں کہاں گئے؟ فرمایا طرابلس تک بر اعظم افریقہ میں گئے ہیں. یورپ تک کہاں گئے؟ یہ وہاں تک پہنچے جسے ترکی کی جگہ کہتے ہیں استنبول، وہاں تک حضرت حسین گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد بر اعظم ایشیا تو چلو سعودیہ ہے بر اعظم ایشیا میں، اس کے بھی کئی جگہ یمن تک علاقوں کے سفر کر کے انہوں نے فتح میں حصہ ڈالا. تو یہ دونوں صحابی حضرت علی کے بیٹے حضرت عثمان کے دور میں بڑے بڑے جہاد کے سفروں میں گئے ہیں. اور ہر وقت حضرت عثمان کے گھر کا آنا جانا ایسے تھا، سنو توجہ، میں جملہ کہنے لگا ہوں، اتنا ان کا آنا جانا تھا جیسے لوگ کہتے ہوئے تو تیمیں آنے میرے گھر میں خالہ جی کا گھر ہو گئے. جی حضرت عثمان کا گھر حضرت حسن حسین کی خالہ جی کا گھر تھا. حضرت رقیہ حضرت حسن حسین کی خالہ ہے، حضرت ام کلثوم حضرت حسن حسین کی خالہ ہے، اور یہ بیوی حضرت عثمان کی ہے. یہ کے بعد دیکھیں تو ان کا گھر تو خالہ جی کا گھر تھا. اتنی محبت، مودت، تعلق، عقیدت، اگانگت کا معاملہ ان کا آپس میں رہا. اور اسی طرح حضرت علی کے دور میں تو والد ہے، تو والد اور بیٹے کی محبت تو سنانی میرے خیال میں کیا فائدہ ہے ہی. محبت والد اور بیٹے کی جو سچی محبت ہوتی ہے تو ان کے بازو بن کے رہے. جب دور آیا دور حسن،
آپ مجھے تو چھوڑیے، میرے اہل تشریح دوستوں کی ایک کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد نمبر 2 اٹھائے، علامہ اربلی نے وہاں لکھا ہے کہ جب حضرت حسن نے حضرت علی کی شہادت کے بعد سوچا کہ اب ہم حضرت معاویہ کے ساتھ کیا معاملہ کریں، یہ جو آپس میں کوئی اختلاف پڑ گیا تھا، تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ حسن تیرا فیصلہ ہمیں قبول ہے۔ تو حضرت حسن نے 2 بندوں سے مشورہ کیا تھا، ایک اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے اور ایک اپنے یار قیس بن سعد بن عبادہ سے، ان دونوں سے مشورہ کیا، دونوں بچپن کے پلے تھڑ یار ہیں، ہم عمر لوگ تھے، تو ان نے کہا صلح کر لینی چاہیے۔ تو یہ تینوں گئے اور تینوں نے جا کے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کی، حضرت حسن نے بھی، حضرت حسین نے بھی، حضرت قیس نے بھی۔ تو یہ دور حسنی میں ہے، اور پھر 19 سال دور معاویہ ہے، جس میں پہلے 10 سال حضرت حسین بھی رہے تو وفادار معاویہ رہے، دلدار معاویہ رہے، حبدار معاویہ رہے۔ 10 سال بعد حضرت حسن کا انتقال ہے، پھر اگلے 9 سال حضرت معاویہ کے دور میں حضرت حسین زندہ رہے، پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت میں، پیار میں، تعلق میں، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملات پہ رہے، کوئی نفرت نہیں تھی۔ پھر اس طرح 19 سال تک یہ جو ہے نا حضرت معاویہ کا دور چلا ہے، تو محبتیں رہی ہیں۔ میری بات کا مطلب یہ حضرت حسین کی جوانی ہے، جس کی جھلکیاں میں نے آپ کو دی ہیں، یہ جوانی بھی سنانی چاہیے نا، یہ ہم کیوں چھپا دیتے ہیں، یہ بھی بتانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب یزید جیسی شخصیت کا معاملہ آتا ہے جس سے اہل و سنت کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم حسینی ہیں، حسینی تھے، حسینی رہیں گے، ہم یزیدی نہیں ہیں، نہ ہمارا یزید سے کوئی واسطہ ہے، تو حضرت حسین یزید کے ساتھ ٹکرائے ہیں جیسے ٹکرانے کا حق ہے۔ ایک شخص نے مجھے کہا مفتی صاحب یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جو خیال امام حسین کا ہے۔ نہیں سمجھے؟ یزید کے بارے جو خیال حضرت امام حسین کا ہے وہی خیال ہے، اس تو ہٹ کے کوئی نہیں۔ تو حضرت حسین وہاں ٹکرائے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، جہاں حضرت حسین نے پیار رکھا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور اس وقت واقعہ کربلا ہوا، اور واقعہ کربلا میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی اپنی 8 بھائیوں کے ساتھ۔ یہ 4 اور 5 9 فرزندگان علی شہید ہوئے ہیں اسی میدان کربلا میں، جو 72 تن کہے جاتے ہیں نا، اس میں 21 اہل بیت کے افراد ہیں، ان میں 9 اولاد علی ہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں، باقی علی کی بیٹوں کا ذکر نہیں کرتے، ورنہ ان کا ذکر کریں تو اس کے بغیر تو 72 تن بھی پورے نہیں ہوتے۔ آؤ میں ان کی بات سنا کے بات ختم کر رہا ہوں، توجہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کا پہلا بیٹا کربلا کا شہید، اس کا نام ہے محمد الاوسط ابن علی، اور کربلا کا دوسرا شہید حضرت علی کا دوسرا بیٹا، اس کا نام ہے ابو بکر ابن علی، تیسرے بیٹے کا نام عمر ابن علی، چوتھے کا نام عثمان ابن علی، پانچویں کا نام عباس ابن علی، چھٹے کا نام عبداللہ بن علی، ساتویں کا نام عبید اللہ بن علی، آٹھویں کا نام اللہ اکبر۔ اللہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ان صحابہ کرام کا ذکر کس بنیاد پہ نہیں کرتے۔ یہ غازی عباس علمدار ابن علی، نام کا نام امام حسین ابن علی، یہ ساتھ اگر یہ بتایا جائے نا کہ حضرت علی کے 3 بیٹے تھے، ان کا نام ایک ابو بکر ابن علی تھا، ایک عمر تھا، ایک عثمان تھا، تو بلکہ مننا پوسی بھی یہ گھر دے وچ ابو بکر عمر عثمان بچے کھیڈن، وہ گھر سنیاں دا گھر ہو گئے، یہ وجہ تو نہ سنائی کوئی نہیں۔ تو 72 تنوں میں ان کا نام لیا بھی نہیں جاتا۔ ہم اہل بیت شہداء کے پوروں کے قائل ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، عقائد میں درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اہل بیت سے محبت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا